کہ ایک آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل از کچھ عرض کیا جائے، ہم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا فرمائیں کہ وہ اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے تو فعل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ ہم مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جمعہ کی فرضیت قرآن مجید فرقان حمید سے واضح ہے، اور جمعہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الجمعۃ العید المؤمنین، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور فرمایا گیا جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، جس سے وہ آنے والوں کے نام تحریر کرتے رہتے ہیں، اور جب خطیب جمعہ کے لیے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے تو پھر وہ فرشتے اپنا کاغذ اور رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جمعہ کے دن کے متعلقہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے پورے ہفتے میں جس میں جمعہ کے علاوہ کسی افضل دن پر سورج طلوع ہو، یعنی جمعہ تمام ایام سے افضل ہے۔ اور جمعہ کی بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والوں، جب تمہیں جمعہ کے لیے پکارا جائے، جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعہ والے دن جب تمہیں پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آؤ، اور وذروا البیع، اور اس کے بعد پھر بکھر جاؤ، فانتشروا فی الارض، زمین میں بکھر جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو۔ تو جمعہ عید المؤمنین ہے، جمعہ یوم کا دن سردار ہے، جمعہ بڑی برکت والا دن ہے۔ جمعہ کے دن میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس لمحے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتا ہے۔ پورے جمعہ کے دن میں ایک ساعت ایسی ہے جس ساعت میں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ وہ ساعت بعض علماء نے لکھا کہ جب خطیب جمعہ خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے خطبہ کہنے کے لیے، اور جماعت کے قیام تک یہ وہ ساعت ہے، اس ساعت میں جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مستجاب فرماتا ہے۔ لیکن اس میں نہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، نہ زبان سے کریں گے، دل میں دعا کی جائے، خطبہ سنیں اور دل میں دعا کریں، دل میں اس مقصد کو اپنے حاضر رکھیں
تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور مختلف اوقات تحریر حدیث پاک میں فرمائے گئے، صاحبان مسلم و بخاری و ابن ماجہ و ابو داؤد نے اس کو نقل کیا۔ راتوں رات یہ فیصلہ سندھ حکومت کی طرف سے ہوا کہ مسجدوں میں جمعہ قائم نہ کیا جائے۔ یہ فیصلہ اسلام کے خلاف ہے، اور باسیان اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور جو یقین ہے مسلمانوں کو اپنے رب کی ذات پر، اس بھروسہ سے ہٹانا ہے۔ اللہ کی ذات پر جو مسلمان کا یقین ہے کہ وہ رب چاہے تو لمحوں میں برسات کر دے، وہ رب جو موسم کا محتاج نہیں ہے کہ موسم ہوگا بارش کا تو بارش کرے گا، وہ رب اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ زندہ ہی سے لوگوں کو پیدا کرے گا، وہ مردوں سے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اس سبحانہ و تعالی ذات کی شان یہ ہے کہ وہ زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے اور مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی شان یہ ہے، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ رات میں سے دن نکالتا ہے اور دن میں سے رات نکالتا ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ رب کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک یزل ہے، وہ وحدہ لا شریک رب ہے۔ اور قرآن میں ہے، حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرمایا، محبوب کہہ دیجئے ان کو کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی رب مجھے شفا دیتا ہے۔ تو مسجدوں کو بند کرانا، جماعت کو قلیل کروا دینا، مساجد میں لوگوں کو نہ آنے دینا، یہ صراحتاً اسلامی قوانین و اسلامی شعار کے خلاف ہے۔ جمعہ شاعر اسلام ہے، جمعہ کی نماز شاعر اسلام ہے، اس سے اسلام کی پہچان ہے اور اسلام کی ہیبت کفار اور مشرکین کے دلوں پر بیٹھتی ہے۔ جمعہ کی نماز کوئی معمولی نماز نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو کر کہے کہ جمعہ نہیں پڑھا جائے گا، اعلان کر دیں، مسجدوں کو بند کر دیں، نہیں۔ جمعہ شاعر اسلام ہے، جس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے کہ مسلمان جمعہ کے دن سب اپنے اپنے علاقوں کی، محلوں کی، اور جہاں جہاں وہ نوکریاں کرتے ہیں ان مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس رب کی تعریف سنتے ہیں، اس کے محبوب علیہ السلام کی تعریف سنتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے میں دو چیزوں کا کہنا واجب ہے، شہادتین، دو شہادتیں کہنا واجب ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالی کی وحدہ لا شریک ہونا اور اس کی یکتائی بیان کرنا، اور دوسری نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا، یہ جمعہ کے خطبوں میں کہنا واجب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب آپ ہسپتال بند نہیں کر رہے، جب آپ راشن کی دکانیں بند نہیں کر رہے، جب آپ سبزی کی دکانوں کو کھولنے کا کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلی رہیں گی، تو پھر آپ کو مسجدوں سے کیا بیر ہے؟ پھر آپ کو اللہ کے گھروں سے کیا بیر ہے؟ پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں سے کیا دشمنی ہے کہ آپ مسجدیں بند کروائیں اور یہ اعلان کروائیں کہ جمعے کی نماز مسجد میں نہیں ہوگی، سب اپنے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں؟ یہ فیصلہ چاہے وزیر اعلیٰ سندھ کا ہو، چاہے وزیر اعظم کا ہو، چاہے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا ہو، چاہے وہ کسی بھی وزیر کا ہو، چاہے وہ وزیر جو ناصر شاہ ہے اس کا ہو، ہم اس کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہہ کر اسلام کے شعار کو نقصان پہنچایا ہے، اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کی ذات پر جو مسلمانوں کا یقین ہے اس یقین کو متزلزل کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کی سب سے بڑی محافظ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔
وہ چاہتا ہے تو اس کی شان دیکھو ایسی ہے، طوفان نوح آیا، ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، لیکن جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 یا 90 لوگ سوار تھے انہیں آنچ تک بھی نہ آئی۔ تو آپ دیکھیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ خالق کائنات ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کرائی، جبکہ وہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دیتا تھا۔ اسے کسی نے کہا تھا کہ تجھ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تجھ سے تیرا اقتدار و طاقت چھین لے گا، تو اس نے سب بچوں کو مروا دیتا تھا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ اور اس کی قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے گھر میں ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی العظم، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے مقابلہ کیا، اور آپ دیکھیں وہ رب تبارک و تعالیٰ راستے نہیں بچایا کرتے محترم حضرات، رہنما بچایا کرتے ہیں۔ جس راہ سے موسیٰ علیہ السلام نے جس دریا پر چھڑی ماری اور اس نے سمندر نے راستہ دے دیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا تو اس نے راستہ دے دیا، 2 دیواریں کھڑی ہو گئیں سمندر کے درمیان، نہ پانی ادھر آ سکتا ہے نہ پانی ادھر آ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئی، اور پیچھے جب فرعون اس کے پیچھے بھاگے کہ ہم بھی اس راستے سے گزر جائیں، تو وہ اسی پانی اور اسی دریا میں سمندر میں غرق ہو کر ڈوب گئے۔ معلوم کیا ہوا؟ راستہ نہیں بچاتا، رہنما بچایا کرتا ہے، اور رہنما بھی وہ جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہو، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے واضح ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہم پر توکل کرتا ہے، جو ہم پر بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ہم پر بھروسہ کرتا ہے ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی مرض بھی دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی شفا بھی دیتا ہے۔ وہ حضرات جو مساجد سے وابستہ ہیں، انتظامیہ کے طور پر ہوں یا امامت کے مسلح پر ہوں، اگر انہوں نے انتظامیہ کے خوف اور ڈر سے جمعے کو اپنی مسجد میں کال عدم قرار دیا ہے اور جمعے کو اپنی مسجد میں بند کیا ہے، وہ اللہ کے حضور توبہ کریں، ابھی وقت ہے، اپنی اپنی مسجدوں میں جمعے کی نماز کا اہتمام کریں، لازمی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جمعے کا ترک کرنا یہ ہمارے لیے اور باعث سے جو ہے وہ آزمائش بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ذکر روکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کو توڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنا، ایسا نہ ہو یہ ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کبھی کالعدم نہیں ہوتا، یہ اس کی شان ہے۔ کبھی زندگی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں اسلام کی، ایسا نہیں ہوا کہ مساجد سے جمعہ کو چھوڑ دیا جائے، نماز فرائض جو ہے وہ بند کر دیے جائیں، نہیں، جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اور جنگیں ہوئیں، تبوک ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں جمعہ بھی ہوا، نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں نماز کا اہتمام بھی ہوا۔ جنگ تبوک کا واقعہ ہے نا، جس میں صدیق اکبر سارا مال حضور کی بارگاہ میں لے آئے اور حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لائے۔ حضور نے ابوبکر صدیق سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی میرے آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ دیکھیں وہ جنگ تبوک ہے، حضرت علی کو حضور نے فرمایا تم یہیں پر رہو اور جنگ میں ہمارے ساتھ نہ جاؤ، تم مدینہ شریف کی مضافات اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ تم ایسا کرو کہ مسجد میں نماز باجماعت پڑھاؤ۔ امامت حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو دی اور فرمایا نماز پڑھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم مسجد میں نماز پڑھاتے اور حضرت علی کی ذمہ داری یہ لگائی کہ آپ مدینے کے مضافات کی نگرانی کریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے کوئی مدینے پر حملہ آور ہو جائے، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرے آقا میں تو میدان جنگ کا آدمی ہوں اور آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں یہاں رہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ علی کیا تم اس بات پر خوش
نہیں کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا ہارون علیہ السلام کے نزدیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، کہ جب بھی حضرت ہارون جاتے تھے، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے تو حضرت ہارون کو اپنا پیچھے نائب بنا کر چھوڑ جاتے تھے کہ آپ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے یہ کہا کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، پر لا نبوہ بعدی، بس ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی کے بارے میں کوئی یہ گمان نہ کر لے کہ وہ نبی ہیں، اس لیے حضور نے یہ بات واضح فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ آئین پاکستان میرے ہاتھ میں ہے، آئین پاکستان یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس آئین پاکستان میں یہ بات باضابطہ موجود ہے، یہ وزراء سندھ کے وزراء ہوں، وفاق کے وزراء ہوں، اس آئین پاکستان کا مطالعہ کریں۔ اس کے سر ورق پر یہ لکھا ہے کہ قرارداد مقاصد آئین پاکستان کا حصہ ہے، قرارداد مقاصد آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور آئین پاکستان قرارداد مقاصد کو جب آئین پاکستان کا حصہ بنایا گیا تو قرارداد مقاصد میں یہ بات طے ہے کہ اس پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے قانون نہیں بنے گا، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، یہ آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ آ کر اس کو دیکھیے، اس کو پڑھیے اور پھر فیصلے کیجیے۔ تو کسی وزیر کی بات نہیں ہے، کسی مشیر کی بات نہیں ہے، چاہے وہ وفاق کا ہو چاہے وہ صوبے کا ہو، یہ قرآن اور سنت کا فیصلہ ہے کہ جمعے کی نماز فرض عین ہے، اور جمعے کی نمازوں کے لیے مسجدیں کھلی رہیں گی، عام نمازوں کے لیے بھی، پنجگانہ نمازوں کے لیے بھی مسجدیں کھلی رہیں گی، لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب کلینک آپ نہیں بند کرا سکتے، نہیں بند کرا رہے، راشن کی دکانیں بند نہیں کرا رہے، آپ ہسپتال اس لیے بند نہیں کرا رہے کہ وہاں جا کر فرسٹ ایڈ دی جائے مریضوں کو، تو اللہ کے گھر سے بڑھ کر کون سا دارالشفا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے گھر سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو شافی ہے، اس کے گھر میں جمعہ کالعدم کیا ہے، چاہے وہ امام ہو، مسجد کا صدر ہو یا انتظامیہ کا فرد ہو، اگر وہ اپنی مسجد میں جمعہ کرواتا ہے تو فبہا، سر آنکھوں پر ہے، نہیں کرواتا فوری طور پر اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ ایسے کی صدارت، ایسے کی امامت نہیں چلے گی جو حکومت کے خوف سے جمعہ نہ کروائے، ایسے کو فوراً مسجد سے ہٹا دیا جائے، انتظامیہ سے ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ مسجدیں اللہ کا غلط نہ کرے، اس لیے کہ مذہبی کاموں کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس علماء موجود ہیں، اور ہمارے علماء جو کہتے ہیں ہم اس پر لبیک کہتے ہیں۔ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اس وقت پورے پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، اور ان کا یہ فتویٰ ہے کہ پوری ملک کی مسجدوں میں جمعے کی نماز قائم کی جائے اور جمعہ کی نماز ادا کی جائے، مسجدیں بند نہ کی جائیں، نماز جمعہ ادا کیا جائے۔ آخری تک ان کا بیان یہی ہے۔ جن دیوبندیوں نے، شیعوں نے یہ فتویٰ دیا یا یہ بات کہی کہ جمعہ نہ کیا جائے، جمعہ کالعدم کرا دیا جائے، تو ان کی تو اپنی نمازیں قبول نہیں ہیں، وہ جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر، اس کے رسول پر ہے، ہم نماز جمعہ قائم کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے یا جب تک یہ وبا ہے، احتیاطیں ضرور کریں، احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں، لیکن مسجدوں کو ویران نہ کریں، مسجدوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں۔ یہ دارالشفا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر انوار و تجلیات کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔